الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ لیسن نمبر 4 انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اس لیسن نمبر 4 کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس لیسن میں آپ کو حروف قریب الصوت کے بارے میں بتانے والا ہوں، یعنی وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے آ گیا تا اور اس کے بعد یہ طا۔ تو یہ دو حروف تا اور طا، ان دونوں حرفوں کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، تو ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ تین حروف زا، زال اور یہ زوئے، یہ تین حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، تو ان کی آوازوں میں فرق کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ سا، سین اور صاد، یہ تین حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو ان حرفوں کی آوازوں میں فرق سیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ دال اور ضاد، ان دونوں حرفوں کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ کاف اور یہ قاف، ان کی آوازوں میں فرق کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ آ گیا ہا اور یہ والا ہا، ان کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، ان کی آوازوں میں فرق، اور حمزہ اور عین، ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کو ہم سیکھیں گے۔ تو یہ کل 16 حروف بنتے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو ان 16 حرفوں کی آوازوں میں فرق کو ہم نے آج کے اس لیسن نمبر 4 میں سیکھنا ہے۔ اگر آپ کو ان حرفوں کے درمیان فرق آتا ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو سکپ کر کے آگے والے ویڈیو کی طرف موو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کا نہیں پتا کہ ان حرفوں کی آوازوں میں کیا فرق ہے اور کس طرح فرق کرنا ہے، تو پھر اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو آپ سکپ نہ کریں، اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو ان حرفوں کے درمیان فرق کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ان دو حرفوں کی بات کرتے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، تا اور یہ طا۔ تو ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق یہ ہے کہ جو یہ والی تا ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، تا زبر تا، اور یہ جو طا ہے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ نے لیسن نمبر 1 دیکھا ہوگا تو وہاں پر میں نے آپ کو حروف مستعاریہ کے بارے میں بتایا تھا۔ حروف مستعاریہ وہ حروف جن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے پہلا لیسن دیکھا ہے تو اس لیسن میں حروف مستعاریہ کے متعلق بتا چکا ہوں کہ ان حرفوں کو پر کر کے پڑھتے ہیں، تو ان حرفوں میں یہ طا بھی ہے جس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ طا زبر طا، طا زبر طا، پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ دو حروف زا اور زال، اور اس کے علاوہ یہ تیسرا حرف آ گیا زوئے، تو ان تینوں حرفوں کی بھی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو اب ہم نے ان کے درمیان فرق کس طرح کرنا ہے؟ تو زا کو پڑھتے ہوئے ہم نے سٹی کی طرح تیز آواز نکالنی ہے۔ تو اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس ویڈیو میں یہ چیزیں میں آپ کو سکھا چکا ہوں، حروف صفیریہ جن میں سٹی کی آواز پائی جاتی ہے۔ تو یہ کیونکہ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تو پہلی ویڈیو کو اگر آپ نے سیریس نہیں لیا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پھر آپ پہلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو وہاں پر میں نے زا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو پڑھتے ہوئے سٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، تو اس کو پڑھنا ہے زا زبر زا، زا زبر زا، زا زبر زا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دوسرا حرف آ گیا جو اس کے ساتھ ملتا ہے، یہ ہے دال۔ تو دال میں سٹی کی آواز نہیں ہے، دال زبر دا، دال زبر دا، یہ دیکھیں اس میں کوئی سٹی کی آواز نہیں ہے۔ تو دال کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں سٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی، دال زبر دا، دال زبر دا۔ اور اس کے بعد یہ آ گیا زوئے۔ تو زوئے میں اردو میں بتا رہا ہوں، ایسے اسے زوئے نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں زوئے اللہ۔ تو زا کو پڑھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پر پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو کلر بھی نیلے رنگ کا دیا ہوا ہے، تو نیلے رنگ کے جتنے بھی حروف آپ کو نظر آئیں گے وہ تمام کے تمام حروف پر پڑھے جائیں گے۔ تو یہ حروف مستعاریہ میں سے ہے، تو زا کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ پر کر کے پڑھنا ہے، وا زبر وا، وا زبر وا، وا زبر وا۔ تو ٹھیک ہو گیا، یہ پر ہو گیا وا، اور زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، زال زبر زا، زال زبر زا۔ اور یہ جو زا ہے اس میں سٹی کی آواز ہے، زا زبر زا، زا زبر زا۔ تو یہ دیکھیں تینوں حرف میں نے پڑھ کے آپ کو بتائے، ان تینوں حرفوں کی آوازیں مختلف ہیں، ان تینوں حرفوں کا ساؤنڈ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ زا ہو گیا، زا زبر زا، زا زبر زا سٹی کی آواز، اور یہ زال ہو گیا، اس میں کوئی سٹی کی آواز نہیں، زال زبر زا، زال زبر زا، اور اس کو پر کر کے وا زبر وا، وا زبر وا، وا زبر وا۔ تو یہاں تک بات آپ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ ان تینوں حرفوں میں کیا فرق ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں سا کی، سین کی اور صاد کی۔ تو ان تینوں حرفوں کی آوازیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سا کی بات کرتے ہیں۔ تو سا کو ہم نے پڑھتے ہوئے سٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی، سا زبر سا، سا زبر سا، زبان کو ہلکا سا دانتوں کے نیچے رکھ کر ہم نے بالکل آرام سے ہی سا کی آواز نکال دینی ہے، سا زبر سا۔ زال اور سا ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے، سا زال اور یہ وا۔
یہ ان تینوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے. تو سا اور ذال ان دونوں کا مخرج ایک ہے، یعنی کہ ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہے. تو ذال کو پڑھتے ہوئے بھی زبان کو دانتوں کے نیچے رکھنا ہے، اور سا کو پڑھتے ہوئے بھی آپ نے زبان کو دانتوں کے نیچے رکھ کر آرام سے ادا کر دینا ہے. سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہیں ہونے دینی. سا زبر سا، سا زبر سا، سا زبر سا. اب بڑھتے ہیں سین کی طرف. تو سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. تو یہ دیکھیں ان میں سے اکثر حروف وہ آ رہے ہیں جو کہ میں آپ کو لیسن نمبر 1 میں پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں. تو اس میں حروف صفیریہ میں سے سین آ گیا. تو سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی بات نکالنی ہے. سین زبر سا، سین زبر سا، سین زبر سا. اب صاد کی بات کرتے ہیں. تو صاد یہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہے. تو صاد کو ہم نے پڑھتے ہوئے ایک تو سیٹی کی طرح تیز آواز نکالنی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ حروف مستعاریہ میں سے بھی ہے. تو صاد کو ایک تو پر کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر سیٹی کی طرح تیز آواز اس میں نکالنی ہے. تو یہ حروف مستعاری اور حروف صفیریہ پہلی ویڈیو میں ہم سیکھ چکے ہیں، پہلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو سین اور صاد میں جو فرق ہو گیا، سین میں سیٹی کی آواز ہے، صاد میں بھی سیٹی کی آواز ہے، مگر ان دونوں حرفوں میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ سین کو پڑھتے ہوئے ہم نے باریک پڑھنا ہے، جبکہ ہم نے صاد کو پڑھتے ہوئے پر پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو باریک پڑھنا ہے اور اس کو پر پڑھنا ہے، اور سا میں سیٹی کی آواز کو پیدا نہیں ہونے دینا. بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ ان تینوں حرفوں میں کیا فرق ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. تو یقیناً آپ کو ان تینوں حرفوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ ان تینوں حرفوں میں کیا فرق ہے اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے. اب آگے یہ دیکھیں، یہ آ گیا دال اور ضاد. دال اور ضاد تو میں آپ کو صرف زبر کے ساتھ پڑھنا سکھا رہا ہوں، کیونکہ زبر کے ساتھ حروفوں کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، آواز کی جلدی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. تو اس لیے میں صرف زبر کے ساتھ ہی پڑھ کر سنا رہا ہوں. اگر تینوں حرکات کے ساتھ میں پڑھوں گا تو ایک تو یہ ویڈیو کی لینتھ لمبی ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پر پھر آپ کے لیے سمجھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے میں آپ کا وقت بچا رہا ہوں اور صرف زبر کے ساتھ ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو داد کو ہم نے پڑھنا ہے کس طرح ہے اور دال کو کس طرح پڑھنا ہے، ان دونوں حرفوں میں کیا فرق ہے، ان کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. تو دال کو بھی ہم نے باریک پڑھنا ہے. دال زبر دا، یہ باریک پڑھا جائے گا. دال زبر دا، اس کو باریک پڑھنا ہے، اور ضاد اس کو پر کر کے پڑھنا ہے. ضاد زبر ضا، ضا زبر ضا. تو ان دونوں حرفوں میں یہی فرق ہے. ضاد حروف مستعاریہ میں سے ہے تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور اس دال کو باریک کر کے پڑھنا ہے. اب آگے یہ دیکھیں کاف اور یہ قاف، ان دونوں کی آوازیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. تو ان دونوں میں بھی یہی فرق ہے کہ کاف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، کاف زبر کا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. قاف زبر قا، قاف زبر قا، قاف زبر قا. تو دونوں میں فرق ہے کیا، اس کو باریک اور اس کو پر. کاف زبر کا، قاف زبر قا، یہ باریک، کاف زبر کا، کاف زبر کا. یہاں پر تو اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، مگر میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں زبر کے ساتھ کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. کاف زبر کا اور اس کو پر کر کے قاف زبر قا. اب آگے دیکھیں یہ دو حروف ہا اور ہا، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے. تو ہم نے ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے. تو ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں جو فرق ہے، ہا کو ہم نے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھنا ہے. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اور اس ہا کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. تو ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ مخرج کے اعتبار سے ہے کہ اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھنا ہے اور اس کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے. بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. آگے آگے حمدہ اور عین، تو ان دونوں حرفوں میں بھی یہی فرق ہے کہ حمدہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھنا ہے. حمدہ زبر آ، حمدہ زبر آ، ویسے زبر کے ساتھ یہ ہے حمدہ زبر آ، حمدہ زبر آ، حمدہ زبر آ، حمدہ زبر آ. اور عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے. عین زبر آ، عین زبر آ، عین زبر آ. تو حمدہ اور عین میں یہی فرق ہے، حمدہ حلق کے نیچے والے حصے سے اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے. تو اب یہ دو حروف یعنی کہ ہا اور حمدہ، ان دونوں حرفوں کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے. تو ہم نے ان دونوں حرفوں کو حلق کے نیچے والے حصے سے نکالنا ہے. اور یہ دو حروف عین اور ہا، ان دونوں حرفوں کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے. تو حلق کے درمیان والے حصے سے ان حرفوں کو نکالنا کیونکہ مشکل ہوتا ہے تو ہم ان حرفوں کو ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم ان دونوں حرفوں کو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس ہا کی جگہ پر اس ہا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عین کی جگہ پر ہم حمزہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے ہر جگہ پر اسی کی آواز نہیں نکالنی، اس کا الگ مخرج ہے اور اس کا الگ مخرج ہے. تو ہم نے ان دونوں حرفوں کو مخرج کے اعتبار سے پڑھنا ہے جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح عین اور حمدہ میں فرق ہے کہ عین کو اپنے مخرج سے پڑھنا ہے اور حمدہ کو اپنے مخرج سے پڑھنا ہے. تو یہ وہ حروف تھے جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھی، ان کو حروف قریب الصوت کہا جاتا ہے. اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حروف قریب الصوت پر پہلے میں نے ویڈیو بنانی شروع کی تھی، مگر درمیان میں پھر میں نے یہ نورانی قاعدے والا سلسلہ شروع کر دیا. تو
یہ کلاسز شروع ہو گئی. تو اگر آپ ان حرفوں کے آوازوں میں فرق کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان حرفوں کو مخرج اور صفات کے اعتبار سے کس طرح پڑھنا ہے, مخرج اور صفات کے اعتبار سے ان حرفوں میں کیا فرق ہے, ان پر میں 3 ویڈیو بنا چکا ہوں. حمزہ اور عین پر بھی ویڈیو بن چکی ہے, تا اور طا پر بھی ویڈیو بن چکی ہے, اور اسی طرح ہا اور ہا پر بھی ویڈیو بن چکی ہے. اگر آپ ان حرفوں کے درمیان مخرج اور صفات کے اعتبار سے فرق کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان ویڈیو کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر مخرج اور صفات کے اعتبار سے ان حرفوں کے درمیان فرق کو سیکھ سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے حروف قریب الصوت کے بارے میں سیکھا کہ وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں ان کے درمیان فرق ہم نے کس طرح کرنا ہے. تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل کے تھرو علم تجوید کے بارے میں یا حرفوں کی صحیح ادائیگی کے بارے میں سیکھ سکیں. تو آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے, اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.